بولیں بھی بولیں. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انجینئر اویس درانی بات کر رہا ہوں، اور قرآن کے سلسلے میں یہ میرا تیسرا لیکچر ہے. ابھی تک قرآن کا موضوع باقی ہے، لہٰذا ایک 2-3 لیکچرز میں کوشش کریں گے کہ بات کو سمیٹ لیں. جی، عربی مبین کی بات ہو رہی تھی. ہاں، بات یہ ہے کہ قرآن کا دماغ کے راستے دل میں پہنچنا ہی صحیح ایمان کہلاتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے. قرآن لسانی عربی مبین میں بھیجا گیا ہے. خود عربی کے معنی جو ہیں فصیح، واضح، مفصل، صاف. اس کے ساتھ مبین کا اضافہ یعنی نہایت واضح زبان. اس فصاحت اور بلاغت پر ان کو فخر تھا. ماہرین بتاتے ہیں کہ عربی زبان اور اس زمانے کی عربی زبان تمام زبانوں میں افضل ترین زبان سمجھی جاتی تھی. یہ اپنے سوا تمام دنیا کو عجمی یعنی گونگا سمجھتے تھے، یا غیر فصیح. اہل فارس کو بھی عجم کہتے تھے. ہر غیر عرب کو عجمی یعنی بولنے والا تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. یہ لفظ عربی یہ تو اہل عرب کی زبان کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر فصیح کے معنوں میں آتا ہے. تو یہ نہایت واضح، اور اس کے بعد وقال عجمی غیر فصیح. تو یہ اس زبان کو برداشت ہی نہ کرتے تھے. جائے کہ ایک ایسی کتاب جس کا دعویٰ ہو کہ وہ ماورائے سرچشم علم سے آئی ہے اور وہ غیر فصیح زبان ہو، تو وہ اسے تسلیم کر لیں، تو ممکن ہی نہیں تھا. اس لیے یہ کتاب جو ہے عربی مبین یعنی فصیح ترین زبان کے اندر ہے، تاکہ زبان کے اعتبار سے اس پر اعتراض نہ کر سکیں. اور یہ مسلمہ ہے کہ فلسفہ اور لسانیات کے اعتبار سے کوئی خیال بغیر الفاظ کے پیدا ہو نہیں سکتا. صاحب تصور یا صاحب ہوش کے لیے لفظ اور معنی دونوں لازمی ملزوم ہے، اگر وہ پاگل نہ ہو تو. ڈاکٹر بک کی کتاب ہے کانشسنس، تصور اور لفظ کا باہمی تعلق. وہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ کے لیے ایک تصور ہوتا ہے، اور ہر تصور کے لیے لفظ. ایک دوسرے سے الگ رہ کر ان کا وجود ہی باقی نہیں رہ سکتا. کوئی نیا لفظ ہمارے سے وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ اس کے اظہار کے لیے ایک نیا لفظ وجود میں نہ آ جائے. یہ ہے تصدیق اس دعوے کی کہ قرآن الفاظ ہی قرآن ہے. وہی کہ الفاظ اور خیالات دونوں ہی خالصتاً اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ خیالات اللہ کی طرف سے تھے اور الفاظ نبی کے تھے، سراسر غلط اور جہالت پر مبنی ہے. قرآن اپنے الفاظ میں قرآن ہے. ان الفاظ کی جگہ اگر عربی زبان کے بھی دوسرے مرادفات رکھ دیے جائیں، معنوی اعتبار سے وہی ہوں جو قرآن کہتے، تو بھی قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا. جس طرح جلالین نے یہ پریکٹس کر کے مذاق بنا دیا. پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا، یہ ہے اعجاز اس کی زبان کا. حالانکہ یہ تو ہدایت ہے اور تعلیمات کا اعجاز تو اتنا بلند، جبکہ زبان بھی ایک معجزہ ہے. زبان کے بارے میں عرب اتنے متشدد تھے کہ ذرا سی زیر زبر کی غلطی برداشت نہیں کرتے تھے. قرآن خود ان کی زبان میں آیا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم اس اسلوب کے اندر کچھ بھی نہیں لکھ سکتے. یعنی اس کا اسلوب بیان جو ہے نا، بجائے خیش خود عربوں نے مانا کہ یہ بھی ایک اعجاز ہے. بڑے بڑے عربی دان بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. ان 14 صدیوں میں اس زبان کے بڑے بڑے ماہر پیدا ہوئے، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر عرب اور غیر مسلم دنیا میں بھی بڑے بڑے اورینٹلسٹ. وہ انگریزوں کتنے بڑے عربی کے ماہرین کا لغت لین جو ہے کا مقابلہ کوئی لغت نہیں کر سکتا. یہ اعتراف کرتے ہیں کہ الفاظ کا معنی تو بتایا جا سکتا ہے، لیکن الفاظ کے معنی کے بعد جو فکرہ بنتا ہے وہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ یعنی اس کا اسلوب کون سا ہے. اما تو چیزیں دی گئی. ٹھیک، اب نیٹشے کا بھی اعتراف ذرا سن لے، جو فلاسفر تھے جرمن. اس سے نیٹشے نے پسند کیا تھا. اقبال نے سے دیوانہ کا اور دیوانگی کا یہ عالم آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں. وہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس طرح خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں. اپنی آخری کتاب میں اپنے آپ کو زرتش کہتا تھا. اس نے کہا کہ اہل جرمن بھی حیران ہوں گے کہ اسٹائل یعنی اسلوب بیان کیا ہے. اس نے کہا کہ الہامی زبان کا اسٹائل اپنا ہوتا ہے، دنیا کی لسانات میں ایک عجیب چیز ہے، اور اسی معیار کے اوپر وہ مبینہ آسمانی کتابوں کو پرکھتے بھی ہیں. جہاں تعریف ہو تو وہاں سٹائل انسانی ہو جاتا ہے. جہاں وہ کتاب غیر معرف ہو، خود اس کا سٹائل ایسا ہے کہ اس کی کاپی نہیں کی جا سکتی. قرآن کہتا ہے اجمیون و عربی کل ہوا للذین آمنوا ہدی و شفا. 41 سورہ ہے اور 44 آیا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بات زبان کی نہیں ہے، بات عربی اور عجمی کی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کس قسم کا دل اپروچ سوچ لے کر جاتے ہو.
وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، یہ ہے وہ بات. اگر اپروچ انکار کرنا ہے تو چاہے عربی میں ہو یا عجمی میں، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر اپروچ حقیقت معلوم کرنا ہے، اگر واقعی بات سچ نکلی تو ہمیں تسلیم کرنا ہے، تو اس اپروچ کے تحت آؤ گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب ہو جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. یعنی بات سمجھنے کی ہے، لغت غریب سے مراد یہ ہے، مگر اس کے بعد دل میں اتارنا ہے. اب اس کو بیان نہیں کر سکتے، دلیل نہیں دے سکتے. اس سے محظوظ ہونے کے لیے، جس طرح موسیقی دل پر اثر انداز ہوتی ہے، عقلی طور پر اسے بیان نہیں کر سکتے. اب یہ جذباتی چیز ہوگی، جذبات پر آ کر بات ختم ہوگی. دوسرا طریقہ غور و تدبر عقلی لحاظ سے، بڑے بڑے فلاسفر کی کتابیں پڑھیں تو محسوس ہوگا گویا آسمانوں سے بول رہے ہیں. جب ان کی زندگی اور سیرت دیکھے تو تعجب ہوگا. ایسے ایسے بھی یدون لمن درہ اقرب من نفی، یہ 22 سورہ کی 13ویں آیا ہے. شوگر کا مریض ہے مگر میٹھی چیز کھا رہا ہے، ہر چیز جانتا ہے. پہلی چیز جذبات پر بغیر جائے ہوئے اثر ہو جانا. دوسری چیز طبیعت کے اندر نہ آنا، بھی دل کو متاثر نہ ہونا. پہلی چیز قرآن کو فکری طور پر سمجھا جائے، دماغی طور پر سمجھا جائے. قرآن اس طرح سمجھنے کو آخری منزل قرار نہیں دیتا. قرآن دماغ کے راستے دل تک پہنچاتا ہے تو پھر اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اگر یہ براہ راست دل تک پہنچے تو جذباتی چیز ایموشنلزم ہو گیا. اگر صرف ذہن تک رہ جائے تو پھر فلسفہ بن گیا. کردار پر نہ وہ چیز اثر انداز ہو سکتی ہے نہ یہ. قرآن کا مقصود تو تغیر نفس ہے، کردار و سیرت میں تغیر. آنچ حق می خواد آن سازت تو رہا. قرآن جو ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح تجھے بنانا چاہتے ہیں. اگر زمینی آسمان سازت تو رہا، تو جس زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ لے جانا چاہتا ہے کردار کے لحاظ سے. یہ تمام شکوک و شبہات فکری طور پر دور کرنا ضروری ہے. اگر باقی ہوں تو دل میں نہیں اتر سکتا. تو جذبات کی طرح تو پھر بھی تصوف ہو جائے گا، شکوک دور ہو گئے. اور دل پر نہ اترے تو تمام فلسفہ ہوگا. مقصد اس وقت حاصل ہوگا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. اب عقلی لحاظ سے سمجھنا ضروری ہے. دل کی گواہی کے بعد آپ کی سیرت کو بدلے گا. ہر کیوں کا جواب ہونا چاہیے مگر یہ آخری منزل نہیں ہے، یہ پہلا درجہ ہے. پھر قلب کے اندر تبدیلی پیدا کرے تو قلب و جذبات اور ذہن و فکر کا امتزاج ہوگا تو یہ ایمان کہلائے گا. قرآن اس ایمان کو ایمان ہی نہیں کہتا جو فکری طور پر نہ لایا جائے، اور صرف فکری طور پر ایمان لانے کو بھی ایمان نہیں کہتا. لا دینی ہو لاتینی، اس بیچ میں الجھات دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو. اس میں تو زبان کا کیا سوال ہے، اس کے وہی ہونے کی دلیل اس کے الفاظ ہے جو محفوظ ہے. قرآن کی آخری منزل تو قلب ہے. پھر یہ اپروچ ہو دم و شفا. یہ اپروچ نہ ہو تو والذین لا یمنون فی آذانہم وقر ووا علیہم اما، یہ 41 سورہ ہے اور 44 آیا ہے. جو اس اپروچ کے ساتھ کہہ کر اس میں ہدایت کون سی ہے نہیں جاتا، ٹھیک ہے جی، لا یمنون فی تو اس کے کانوں میں تعصب کے ڈانٹ اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. اس لیے پہلے خیالات کو الگ کر کے ضد میں نہ آئے، ورنہ اولئک ینادون من مقام بعید. یہ 41 سورہ 44 آیا. پھر قرآن ان کو اس طرح مبہم اور غیر واضح ہوگا جیسے کوئی دور سے آواز سن رہا ہو اور واضح نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر دل کہیں اور ہو تو پھر سنائی نہیں دیتا. قرآن کو تو براہ راست سن. راضی غزالی تبھی تو مقام بعید ہے، بھلے ان آوازوں سے کیسے سنو. یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے. اب ایک دو مثالیں دے کے میں ذرا واضح کروں گا کہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے اور کیسے سمجھا جا سکتا ہے اس کو. جی یہ ابواب یا اوزان جو ہیں، اب اس طرح درسا ہے، دراصل ہنتا، ٹھیک ہے جی، گیہوں کا گاہنا، ٹھیک ہے. گیہوں کاٹ کر زمین پر تھریشر سے پہلے بچھا دیتے تھے، پھر سارا دن دھوپ میں اس پر بیل چلاتے تھے، تو بیل پاؤں سے اس کو مسلتے تھے تو دانے خوشبو سے الگ ہو جاتے تھے. تو الفاظ میں چھپی ہوئی معنی کو باہر نکالنے کا جو طریق ہوتا تھا، عرب اسے درس کہتے تھے. درس سے مراد وہ چھلکا دانے سے الگ ہو جائے بار بار گھوم کر، پھر اس کے اوپر وہ بیل آئے تو تب جا کر جو ہے قرآن اسے تصریف الآیات کہتا ہے. یہ بار بار بیل آنا اور جانا جو ایک چکر لگا کے، یہ بار بار تکرار سے
بیان اس لیے کہ معنی جو الفاظ کے چھلکوں میں چھپے ہوئے ہیں اس طرح سے باہر آ جائے، مغز اور دانے الگ الگ ہو جائے. یہ تدریس کہلاتا ہے. یہ تدریس کہلاتا ہے. خارج سے تنزیل، خارج سے یہ آبجیکٹیولی جو ملتا ہے وہی کی تنزیل، نزول یا انزال استعمال کیا گیا ہے، جس کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ خارج سے آبجیکٹیولی نبی کے اوپر القاء ہوتا ہے. کوئی چیز جو باہر سے اوپر سے نیچے آئے. وما ینطق عن الہوا، ٹھیک ہے جی، 53 سورہ میں 3 آیا. اپنی فکر سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خارج سے علم سے دیا جا رہا ہے. یہ لفظ نزول اس کے لیے کہ وہی کے علاوہ دوسرا ایسا کوئی علم نہیں ہے جو اس طرح خارج سے انسان کو ملے کہ اس میں اس کی اپنی فکر کی کوئی دخل نہیں. یہ کشف و الہام تو مول نبوت توڑنے کی سازش ہے. یہ تو وہی کا دعویٰ ہے. اس قسم کے کشف و الہام کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں. اب یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بات دے دیا گیا. یہ تنزیل ہے. یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بتدریج کا باب ہے، آہستہ آہستہ تکمیل تک پہنچا ہے. کسی کی طرف سے من الرحمن الرحیم، 41 سورہ میں 2 آیا. اس دور کے سب سے بڑے نام نہاد مفکر پہلے صفحے پر رحمان اور رحیم ہے. یہ بات زور دینے کی ایسا جیسے ہمارے یہاں لمحہ ترگا یوں ہی ایک مومن لفظ ہے. یہ کہہ رہے ہیں رحمان رحیم کو اندازہ لگائیں. رحمان عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے. جیسے درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑگا کہہ دیتے ہیں. یہ مودودی صاحب فرما رہے ہیں. ہاں جی. تیری نگاہ فرمایا ہاتھ ہے کوتا، تیرا گناہ کے نخیل بلند کا ہے گناہ. یہ مقبول تیامہ جو ہے آدمی کو صحیح معنوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتی، پھر تقلید سے نکل نہیں دیتی. اب رحم مادر کی مثال اور باپ سے دیکھیے. اب رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہے عربی مبین میں آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عربی زبان میں کسی لفظ کا مادہ ایک ہی ہوتا ہے، جب باب یا وزن بدلتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ رحمان اور رحیم کا مادہ را ہا میم ہے. یہیں سے رحم مادر بنا. ایسی نشو نما جیسے رحم مادر میں بچی کی نشو نما ہوتی ہے. کتنے مراحل ہوتے ہیں. بظاہر ماں کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ اندر سے خود ہو رہا ہوتا ہے. صورت یہ کہ ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اعصاب بھی بن رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، خون گردش کرنے لگتا ہے، بچے کی ہر چیز پوری ہو رہی ہے، آنکھ بن رہی ہے، بینائی آ رہی ہے، دماغ اور خلیے بن رہے ہیں. ماں کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ کیسے ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ سٹیج بائی سٹیج پروگریسو ایوولوشن ہے. یہ رحیم جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر وہی بھی اس طرح ہوتی ہے. نبی کو پتہ ہی نہیں اس طرح کیسے ہو رہا ہے. اور یہ وہی جس کو رحمت کہا گیا ہے تاکہ اس سے انسانیت کی نشو و نما ہو سکے. حالانکہ ان کے یہاں رزق اور ربوبیت کے الفاظ بھی تھے جن میں بظاہر محسوس طور پر کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور ایسی چیز جس میں محسوس ہی نہ ہو کہ روٹی کھا رہے ہوں، پانی پی رہے ہیں، نشو و نما ہو رہی ہے. یہ ہے رحیم کا لفظ. پھر اس رحیم سے مرسی ہو، انہوں نے ٹرانسلیشن کیا غلط تو اور بھی ستیہ ناش کر دی. ہم نے عیسائیت سے لئی لفظ دیا کہ گاڈ از مرسی اور اس کو ترجمہ میں رحیم اور مہربان کر دیا، جو سراسر غلط ہے. جسم کی نشوما کے ساتھ ساتھ اقدار کے ذریعے انسانیت کی نشوما جو وحی کے ذریعے دی گئی، اس کے لیے لفظ رحیم آیا ہے. اس کی 2 شکلیں ہیں، رحمان اور رحیم. صرف باپ بدلا ہے، اب وزن بدلنے سے معنی میں دونوں کے فرق آ گیا. نظریہ ارتکاب دیکھیں موجودہ لیٹسٹ جو ہے، یہ نظریہ ارتکاب کی زندگی آہستہ آہستہ بتدریج مختلف مناظر سے گزرتی ہوئی اس مقام موجودہ مقام تک آئی. یعنی کڑی در کڑی آگے چلتے جانا بتدریج. بعض مقامات ایسی تھی جن میں ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ چیز کیسے بن گئی. درمیان کی کڑی گم مسنگ لنک جس کو یہ کہتے ہیں، درمیان سے کڑیاں پھاند کر کوئی چیز آگے جا پہنچتی ہے. ان کی سمجھ میں نہیں اسے انہوں نے فجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایوولوشن کا، ہنگامی طور پر یکلخت کسی چیز کا ہو جانا. اس نظریے کا امام جو ہے وہ سی مارگن ہے. اس کی کتاب ہے نا ایمرجنٹ ایوولوشن، بڑی انٹرسٹنگ ہے، پڑھیے ذرا ان کو. یہ مارک اسکالر بڑے ہائیلی انٹلیکچوئل ہیں. یہ ایک الگ شعبہ ہے، ہنگامی طور پر کچھ اور بن جانا. ایک تو کڑی در کڑی آہستہ آہستہ کے لیے یہ نارمل ایوولوشن ہے اور باب فعیل کے وزن پر رحیم ہے. لیکن یہ دوسری کڑی جو درمیان میں تدریج کی کڑیوں کو پھلانگ کر کسی چیز کی یکلخت ہنگامی طور پہ بڑھانا، اس طریقے کے لیے فعلان کا وزن ہے. رحمان کا لفظ فعلان کے وزن پہ آئے. اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ شدت سے یکلخت ہو جانا، یہ خصوصیت رحمان کی. اور رحیم کسی چیز کا بتدریج کڑی در کڑی، منزل بہ منزل، سٹیج بائی سٹیج
جس طرح فکر انسانی وہ پہلی جماعت سے ایم اے تک بتدریج علم حاصل کرتا ہے، اسے ڈیٹیکٹنگ نالج کہتے ہیں، یعنی تحقیق کی پھر آگے پہنچے۔ جس طرح بلڈنگ کی بنیاد ڈھانچہ بتدریج اٹھتا جائے۔ اب نبی جس کو کل تک ایمان، اب اسے وہ علم مل گیا جو ساری کائنات کو مشہود کر دینے والا ہو۔ یہ اس طرح سے یکلخت مل جانا، یہ تدریجی ارتقا نہیں، یہ فجائی ارتقا ہے۔ وہی ملنے کا خاصہ ہی رحمانیت ہے، رحیمیت نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ دیکھیں نا وہ اپنا 55 سورہ میں 2 آئے ہیں، رحمان نے قرآن کا علم دیا۔ اس رحمان نے فجائی ارتقا کی بات ہے۔ یہ قرآن تدریج سے اپنے اکتساب و سوچ و بچار کا نتیجہ نہیں ہے، اس کو رحمان نے سکھایا ہے۔ اسے پہلی جماعت سے ایم اے تک نہیں لے گیا، تو رحیمیت کا خاصہ ہے۔ یہ تو